بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں اللہ کے ذکر کے حلقوں کی فضیلت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے۔ روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے صرف اس کام کے لیے مقرر ہیں کہ وہ راستوں میں، گلیوں میں اور گزرگاہوں میں چکر لگائیں اور اللہ کے ذکر کے حلقوں کو تلاش کریں، اور جب کبھی کچھ ایسے لوگوں کو پائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ اپنی حاجت کی طرف، اور پھر وہ اس حلقے کو جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کا تانتا آسمان دنیا تک بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان حلقے والوں کی حالت کو خوب جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی تسبیح کر رہے تھے، آپ کی تکبیر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھا تو نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا صورت ہوتی؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اچھی طرح آپ کی عبادت کرتے، اور زیادہ اچھی طرح آپ کی بزرگی بیان کرتے، آپ کی تسبیح اور زیادہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، وہ آپ سے جنت کے طلبگار تھے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے اللہ، جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ اور زیادہ حرص کرتے جنت کی، اور زیادہ اس کی طلب کرتے، اور زیادہ اس میں رغبت کرتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے بھاگتے، اور زیادہ اس سے ڈرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ پھر فرشتہ ایک کہتا ہے کہ ایک شخص ان میں ایسا تھا جو صرف اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ چونکہ بیٹھ گیا، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ کسی بھی نیت سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اب یہ جو یہاں پر اللہ کے ذکر کے حلقوں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، تو محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف اللہ کا عام ذکر جو ہم سمجھتے ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی بھی حلقے میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، یا حدیث کا درس ہو رہا ہے، یا علم کا مذاکرہ ہو رہا ہے، یا انفرادی عبادت ہو رہی ہے، یا ترغیب و ترہیب کے کوئی بھی جنت کے شوق کی باتیں، جہنم کے خوف کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ سب حلقے اس میں شامل ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں جو حلقے ہوتے ہیں علم کے، پھر طلباء اس کا تکرار کرتے ہیں، اور اسی طرح تبلیغ، اہل تبلیغ حضرات جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، دعوت کے حلقے ہوتے ہیں، خانقاہوں میں اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بیٹھ کر ہم بزرگوں کے قصے پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، یا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر ہم چند لوگ اللہ کے ذکر کے تذکرے شروع کرتے ہیں، باتیں کریں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، ان سارے حلقوں کو یہ فضیلت محدثین نے لکھا ہے کہ شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں میں ہم
انفرادی اذکار کرتے ہیں، ایسے حلقوں میں بیٹھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کا قرآن میں حکم ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ نبی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے کو بٹھائیے، ایسے حلقوں میں بیٹھیے جہاں پر صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا یہ درس حدیث کا حلقہ ہوتا ہے، قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اس طرح کی مجالس میں بیٹھ کر اپنی روحانیت کو بڑھانے کی ہم فکر کرنے والے ہوں، اور اسی طرح اپنے گھروں پر اپنے خواتین اور اپنے بچوں کو بھی ایسے حلقے فراہم کرنے والے ہوں۔ تو فرشتوں کی جب چاروں طرف سے معیت شامل ہوتی ہے تو فرشتوں کی پھر صفات منتقل ہوتی ہے، اور ان کا اللہ سے جو تعلق ہے، ان کے دلوں میں جو نرمی ہے، ان کے اندر جو عبادت کا جذبہ ہے، جو اچھی صفات ہیں، پھر وہ منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ بھائی ہم سب کو فرشتوں کی مجالس کی برکتیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی قبر محمد فی القبور۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.